جمعہ کے دن مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آخر میں یہ سوال کہ مذہب اسلام میں جمعہ کے دن کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت کیوں دی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ مسلمان ہفتے کے دوسرے تمام دنوں کی نسبت جمعہ کے لیے خصوصی اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بند سور کر مساجد کا رخ کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے شاید عید کا دن ہو۔ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورج جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنی اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو پسند فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور صاحب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمی کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ اس قلیل وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر جمعے کے دن کو اتنی فضیلت کس وجہ سے دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن ان کو زمین پر اتارا، اس دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے،
بشر یہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ جو لوگ جمعے کے دن فوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ناظرین، جمعے کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ محدثین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے یا صرف رمضان تک یا صرف جمعے کو۔ کچھ حضرات اسی دوسرے قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان یا صرف جمعے کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعے کے دن وفات پانے والے کو مبارک کہا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کاروں میں سے بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔